کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، اور شو ہے یہ اصلاح احوال، رمضان کا خصوصی شو جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ اپنی اصلاح کرنے کی، اور مختلف ٹاپکس کو سمجھ رہے ہیں جن میں ہمارے مددگار ہیں، ہمارے رہنما ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ تو ہم شو میں ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ جی سر، کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا بہت احسان ہے، کرم اس کا۔ اور آج ہم نے بہت ہی اہم موضوع ہے ہمارا، ہم نے بات کرنی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں توبہ اور رجوع کے تقاضے کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ لفظ توبہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ہی استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ماہ صیام جو ہے اس کو بندہ مومن کے لیے موسم بہار قرار دیا گیا ہے، اور اس میں یقیناً نیکیوں کے اجر بڑھ جاتے ہیں۔ عام دنوں میں فرمایا کہ یہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، کسی نے تحقیق کی نہیں وہ مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے کا وقت ہے، کسی نے کہا نہیں وہ تہجد کا وقت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، یا جلوہ فروز ہوتے ہیں، یا کرم کرتے ہیں اور آواز دی جاتی ہے ابھی ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگنے والا رزق دیں، کوئی بیماری سے شفا طلب کرنے والا اس کو شفا دیں، کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کار کھلا ہے دروازہ، عطار ہو راضی ہو رومی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ تو لیکن ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ فرمایا کہ اس کی ہر گھڑی قبولیت والی، ہر صبح کی گھڑی، ہر رات کی گھڑی، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ خالی دامن واپس بھیج دے۔ تو اس میں یہ ساری برکتیں سمیٹنا یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن دیکھو، اسلام ایک دین فطرت ہے، اور فطری دین ہے یہ، محض جو ہے وہ کسی دقیانوسی تصور پہ مبنی نہیں، یہ اللہ نے انسان کی فطرت کے عین مطابق بنایا۔ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے۔ بعض پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، کسی کو مجوسی بنا لیتے ہیں، کسی کو نصرانی بنا لیتے ہیں، کسی کو کسی راستے پہ چلا دیتے ہیں، یا معاشرے سے متاثر ہو کے۔ تو ادروائز انسان فطرت سلیم پہ پیدا کیا گیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں ایک عقائد بیان کرتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے، تو وہ کہیں بستی سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک اچھا خاصا جمگٹا کہیں بنا ہوا ہے، معلوم ہو رہا تھا شاید یہاں کو کنواں ہے۔ تو انہوں نے سوچا چلو میں بھی پانی پی لوں گا۔ تو لوگ وہاں اکٹھے تھے، تو پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا سرکار رات ادھر کہیں ایک کتا جو ہے وہ کنویں میں گر گیا تھا، تو پورے گاؤں اور علاقے میں یہ ایک ہی کنواں ہے جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، یہ میٹھا پانی ہے اس کا۔ لیکن اب تاریکی میں کہ کتا گر گیا ہے، تو شہر سے پتہ کر کے آئے ہیں استاد جی سے، تو انہوں نے کہا کہ اتنے ڈول اگر پانی کے نکال دیے جائیں تو پھر وہ کنواں پاک ہو جائے گا اور اس کو استعمال کر سکتے۔ تو ہم اس میں سے ڈول نکال دیں، 10 ڈول سارے جتنے باہمت لوگ ہیں، تو بس ابھی تھوڑے ڈول رہ گئے ہیں، وہ نکال لیں تو پھر آپ کو بھی پانی پلائیں گے۔ تو آپ نے پوچھا بھی وہ کتا نکال لیا باہر؟ آپ نے کہا نہیں سرکار، کتا تو اندر ہی ہے، وہ دیکھیں وہ نیچے نظر آ رہا ہے، بس اس کا پیٹ پھٹنے والا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کے بندو، پہلے کتا نکالنا تھا، اس کے بعد ڈول نکالنے تھے۔
تو پھر یہ پانی پاک ہوتا ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ خالی ڈول نکالنے سے پاک ہو جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے کتا باہر ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے اتنے ڈول نکالو گے تو پاک ہو جائے گا. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم توبہ کرنا نہیں چاہتے، گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے، تو ہم نمازوں کے ڈول نکال رہے ہیں، ہم تسبیحات کے ڈول، ہم تو قرآن کی تلاوتوں کے، کوئی حج پہ حج اس کے ڈول نکال رہا ہے، کوئی عمروں کے ڈول نکال رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سفرے لگا کے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. اور بھائی پہلے کتا تو باہر نکالو. تو فرماتے ہیں کہ توبہ جو ہے یہ دروازہ ہے نیکی اور خیر میں داخل ہونے کا. بھئی اگر تم شہر میں دروازے میں وادی میں داخل ہی نہیں ہوئے جو خیر کی وادی ہے، تو باہر تم جو مرضی کرتے پھر اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ التائبین العابدین، بھئی جو تائبین ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اور جو عابدین وہ اللہ کی نظر میں بڑے معتبر ہیں. تو سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ توبہ کا ہے. تائبین یعنی جو رجوع کرنے والے ہیں، جو گناہ سے سچی. اب دیکھنا ہے کہ ایک وطن ہے یا ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، تو بڑے اچھے طریقے سے مولانا ابولا علا مدودی صاحب نے اس کو تمثیل دے کے سمجھایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ریاست میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہم اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں، نہ حاکم کو حاکم مانتے. تو وہ کہتے ہیں ان کو دنیا کے قانون میں باغی کہا جاتا ہے. یعنی وہ حاکم کو بھی نہ مانے اور اس کے قانون کو بھی نہ مانے، تو اس کے بعد سرکشیاں کریں تو وہ باغی ہیں جن کی سزا موت ہے کم از کم. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو حاکم کو حاکم بھی نہیں مانتے، قانون کو قانون بھی نہیں مانتے، ویسے فطرتاً وہ قانون شکنی نہیں کرتے، وہ بھی باغی ہوں گے. کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ ہم اس ملک کے حاکم کو حاکم ہی نہیں سمجھتے اور اس کے قانون کو قانون ہی نہیں سمجھتے، ہم اپنی مرضی سے جس طرح دل چاہے گا ہم چلیں گے، ہم اپنے حاکم خود ہی، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. تو وہ بھی باغی ہوں گے اور ان کا بھی وہی سزا ہے. اور تیسرے وہ بد نصیب ہیں کہ جو حاکم کو حاکم تو مانتے ہیں، قانون کو قانون بھی مانتے ہیں، لیکن گڑبڑ کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، تو ان کو گناہگار یا مجرم کہا جائے گا. جو وہ جرم کریں گے وہ اس کے ساتھ وہ لتر پولا کر کے ان کو سزا ملے گی، اور باقی معاملہ ان کا بھی ٹھیک ہے، آئندہ پرہیز کریں. تو چوتھا وہ طبقہ ہے کہ جو حاکم کو حاکم بھی مانے، قانون کو قانون بھی سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، وہ امن پسند ہوں گے، وہ حقیقی شاعری ہوں گے، ساری فلاح و بہبود ان کے لیے ہوگی. تو بالکل اللہ کریم حاکم مطلق ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. پھر آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ نے وہ اپنی ساری تو ان الحکم الا للہ یہ بھی کہہ دیا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے کہ وہی باقی بتانے آزری. تو جب تک اس کو حاکم نہ مانے اور اس کے قانون کو، قرآن کو، اس کے نبی نے جو شریعت دی ہے اللہ کے حکم سے، جب تک ہم اس کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے، دل و جان سے قبول نہیں کریں گے، اتنی دیر تک جو ہے وہ کوئی امر خیر وہ مفید ثابت نہیں ہوگا. ہاں اگر اس میں کوئی کمی اور کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں اور ہم اس حاکم سے، اس نظام قانون سے پورا کوئی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، تو پہلے ہمیں اپنا معاملہ اس کے ساتھ کلیئر کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، رجوع کرنا پڑے گا. ہم ان معصیت کے کاموں کو چھوڑ کر پھر جب حاکم کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں پتہ ہے کہ نماز ہم پہ فرض تھی، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، زکوٰۃ فرض تھی، کوتاہیاں ہوئیں، وراثت دینی تھی، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم روزوں میں کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے فلاں غلطی ہوگی، فلاں غلطی ہو گئی. تو ہمیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سچے دل سے تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے حال پہ کرم فرما دے. تو اللہ کہتا ہے میں کرم کروں گا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ لفظ توبہ کا جگہ جگہ استعمال ہوا.
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، رخ کرنا، یعنی شیطان کو چھوڑ کے رحمان سے دوستی کر لینا، برائی کو چھوڑ کے نیکی کے ساتھ تعلق جوڑ لینا، اور گناہ کو چھوڑ کے ہدایت کے ساتھ متوسل ہو جانا۔ تو رجوع کرنا، توبو الی اللہ، رجوع کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، جو بڑی پکی توبہ ہے۔ ویسے تو بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نصوحا، یہ عبرانی لفظ ہے، تو میں نے ایک نصیحت بھی ہے، لیکن اس شخص کا بھی نام تھا جس نے ایسی سچی توبہ کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک ایگزامپل بن گئی کہ ایسی توبہ کرنا کہ پھر جفا و جور کی آندھی چلے، طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے حامان اور شداد آ جائیں، تو پھر جو کچھ بھی ہو تو پھر یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، کہ انسان جب توبہ کرے تو پھر اس کے بعد ایسا ڈٹ جائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس پہ، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم ان کے مدد کے لیے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ہم ان کے دوست بن جاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو دوست ہے ان کا جو خود بھی نیکی پہ چلیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، مخلوق کو بھی اس کی طرف چلائیں۔ تو پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، جن پہ گناہ ہو گیا، غلطیاں سرزد ہوئیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا، جتنے تم سے گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، تم ان پہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ، تم ساری زمین بھر کے بھی گناہوں سے لاؤ گے تو وہ بھی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو توابین ہے، ایک تو ہوتا ہے تائب، رجوع کرنے والا، ایک ہوتا ہے تواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، یعنی گویا کہ یہ جمع اور جمع، یہ سپرلیٹو ڈگری میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور ان سے بھی جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں۔ تو گویا کہ جو توبہ کرنے والا ہے، تھا تو مجرم، تھا تو گناہ گار، لیکن جب اللہ کے در پہ آ گیا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اپنی ساری رحمتیں جو ہیں، اے شخص جس سے گناہ سرزد ہوئے، تمہارے گناہوں سے جو میرے غضب کی آگ بھڑکی تھی، اگر ساتوں سمندروں کا پانی بھی اس میں ڈال دیا جاتا تو وہ نہیں بجھنی تھی، لیکن تیری ندامت سے، تیری آنکھ کے آنسو سے وہ ساری میرے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ شیطان نے بھی جب کہا نا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، تو نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، مجھے جنت سے نکالا، میری عبادت رد ہوئی، مجھے مردود کر دیا، عزازیل سے تو نے مجھے شیطان اور ابلیس بنا دیا، اب میں انتقام آدم کی اولاد سے لوں گا، میں ان کا بیڑا غرق کروں گا، میں ان کو یہ کراؤں گا، وہ کراؤں گا، جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لعین، جاتے جاتے میری بھی سن لے، اگر تو ساری زندگی بھی ان سے گناہ کروائے گا، لیکن مرنے سے کچھ وقت پہلے بھی اگر میری در پہ آ کے سچی توبہ کر کے نیکی پہ چلنے کا عہد کر لیں گے تو ساری زندگی کے گناہ جو تو نے کرائے میں سارے بخش دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، جو اللہ کے ڈرنے کی راہ پہ چل پڑے، جنہوں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا، تمہارے اب اعمال اللہ سنوارے گا، سارے گناہ اللہ تمہارے معاف کر دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہاری نیکیاں سارے گناہوں کو مٹا دیں گی، لہٰذا تم میری بارگاہ میں رجوع کرو، یہی وہ راستہ ہے۔ ادعونی استجب لکم انک لا تخلف المیعاد، تم مانگتے چلے جاؤ، میں دیتا چلا جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت، تم بھی کیا کرو،
کیونکہ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم سے تو غلطیاں ہوئی تو ہم نے اللہ سے بخشش مانگی، آپ تو معصوم ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے ہر گناہ سے پاک رکھا، تو آپ کس بات پہ توبہ کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں ہر پچھلے درجے سے، یا اللہ تو نے اور کرم کیا، رب زدنی علما، اور علم عطا کیا، وعلمک ما لم تکن تعلم، ہر آنے والے دن جو تو نے مجھے اور برکتیں دیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو نعمتیں اور مل رہی ہیں اور جو پیچھے میں رہ گیا تھا تو میں اس سے تائب ہو کے گویا کہ تیرے اور کرم کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں۔ تو امت کی تعلیم بھی تھی، اور خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات بھی اگر عبادت کرتے اور صبح اٹھ کے کہتے اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، یہ آپ کا بڑا پن کہہ لے۔ اور اللہ سے جو اللہ کے نبی کا ایک تعلق ہے وہ یقیناً جو ہے وہ بہت ہی آئیڈیل ہے، بے مثال ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام کے اندر توبہ جو ہے یہ ایک بنیادی وصف ہے، اور توبہ اور استغفار کا ایک ہی مطلب ہے اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ سرکار نے فرمایا کہ افضل الدعاء الاستغفار، بہترین اور افضل جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے۔ بہت خوب، بہت زبردست۔ اور اسی کے ساتھ لسنرز ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے فوراً بعد واپس آتے ہیں تو ہم مزید اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال، اور آج بات ہو رہی ہے توبہ کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، مطلب ان کا ایک ہی ہے، اور کتنی زیادہ ضروری ہے توبہ، یہ ہم نے ابھی جانا۔ اور اب میں جاننا چاہوں گی کہ ہم جب دعا کی بات کرتے ہیں تو دعا یقیناً اللہ اور انسان کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط تعلق ہے، اور ہم، میرا خیال ہے کہ ہر لمحے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہم اس چیز کے محتاج ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ سکیں، اس سے دعا کریں۔ تو دعا کی جب قبولیت کے حوالے سے بات کی جائے تو توبہ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اگر توبہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ بھی ہے کوئی؟ ہاں یقیناً یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہمیں تعلیم ملی ہے، جو سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے وہ نا امیدی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ شیطان کو جو موت پڑی تھی وہ یہی نا امیدی کی تھی، اب ہم اتنا اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہوں اور اتنی میں غلط کرتوتیں کر بیٹھا ہوں، ویسے مبارزے اللہ سے کر بیٹھا ہوں، اب اللہ تعالیٰ مجھے کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ شرک بھی بیسیکلی یہ بھی نا امید ہونے والی بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان کسی اور سے جا امیدیں وابستہ کرے، بتوں سے تجھے امیدیں ہیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بعض کا انسان جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ ادھر ادھر پھر وہ شیطانی وسوسوں کا جب شکار ہو جاتا ہے تو گویا کہ سب سے بڑا گناہ مایوس ہو جانا ہے، نا امید ہو جانا ہے۔ کس سے؟ اللہ کی رحمت سے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تو مانگتے جاؤ میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ بلکہ ایک موقع پہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور ہم اللہ کو کیسے پکاریں یا بلائیں کہ اللہ ہماری پکار سن لے؟ تو فرمایا دیکھو کہ قرآن پاک میں وہ ساری باتیں بیان کی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہو میں تو قریب ہوں، اور تمہاری ہر دعا، جب بھی تم دعا کرتے ہو تو میں سنتا بھی ہوں، بس تم مانگو مجھ سے، مجھ پہ ایمان رکھو، میں عطا کروں گا۔ تو اس اعتبار سے جو دعا کا بنیادی جو ڈیمانڈ ہے وہ سچی پہلے توبہ ہے، اور توبہ کی جو طریقہ یہی ہے کہ انسان کس بات سے توبہ کر رہے ہیں اس کا شعور ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ خالی توبہ 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 کا ایک تسبیح پڑھ لی جائے، یا خالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ، میں نے 300 دفعہ پڑھ لی ہو گئی ہے توبہ، نہیں، یہ ایک شعوری توبہ ہونی چاہیے، ایک فکری اور تدبر کے ساتھ ہونی ضروری ہے کہ کس سے توبہ کر رہے ہو، ایسے اس کا ادراک کیا جائے۔
دعا مانگنے چلے ہو تو پہلے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جب اس سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کریم چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، بلکہ اللہ قبول کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا گناہ اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ پہلے اس گناہ کو، اس معصیت کو، اس نافرمانی کو، اور یہ جو تم نے شرک کا کتا بٹھایا ہو پہلے اس کو دفع کرو، تو پھر تمہاری دعا جو ہے وہ مقبول ہے۔ جس طرح ایک طویل حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا اگر کوئی مسافر ہو، پراگندہ حال ہو، کپڑے اس کے پھٹ جائیں، بال الجھ جائیں، پاؤں متورم ہو جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جو مسافر بھی ہے، پراگندہ حال بھی ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں میں بھی چھالے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور وہ گڑ گڑاتا بھی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تیری توبہ کیسے قبول کروں کہ تو کپڑے بھی حرام کے پہنے، تمہارے جسم میں خون بھی حرام کمائی سے بنا، گوشت بھی حرام کمائی کا، تو سراپا حرام میں ڈوبا ہوا ہے، تو اپنے ہاتھ کھینچ کے میرا عرش کے ساتھ بھی لگا دے تو میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ حالانکہ میں مسافر کی بھی دعا قبول کرتا ہوں، رونے والے کی قبول کرتا ہوں، ہاتھ اٹھانے والے کی قبول کرتا ہوں، جس کے پاؤں متورم ہو جائے اس کی بھی قبول کرتا ہوں، تو تیری نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو پہلے رزق حرام سے توبہ کر اور نیکی کی راہ پہ چلنے کا عہد کر، تو اس کے بعد جو ہے وہ تیری ساری دعائیں قبول ہوں گی، یقیناً ہوں گی، اور کس نے کرنی ہے۔ تو اس لیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا حضور توبہ حقیقی کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ پہلے ادراک کیا جائے نمازوں کی کوتاہی ہے تو اس سے توبہ کی جائے، حقوق اللہ کی کوتاہی ہے تو اللہ سے معافی طلب کی جائے، اگر بندوں سے ظلم کیا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو کسون مارا ہے، کسی کے دان توڑے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے، یتیم کا مال ہڑپ کر دیا، کسی پہ تہمت لگائی ہے، تو اگر انسانوں کے وہ حقوق ہے تو انسانوں سے معافی طلب کی جائے، اللہ نہیں معاف کرے گا ان کو، چاہے تم لڑ کے شہید بھی ہو جاؤ تو جو مخلوق کا قرضہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، وہ دینا پڑے گا۔ تو توبہ یہ نہیں کہ ہم نے ساری دنیا میں قتل و غارت کر کے تو کمرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ تسبیح پڑھ لی ہے ایک بار، اٹ از مور دین سفیشینٹ، نو، یہ خیال است و محال است و جنون۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ پہلے تو ادراک کر، نمازوں کی کوتاہی ہوئی، روزوں کی ہوئی، حقوق اللہ کی ہوئی، حقوق العباد کی ہوئی، تو اللہ سے بھی بخشش طلب کی جائے۔ پلس جو ہے جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے انہیں پتہ چلا کہ میرے بیٹے جو ہے یہ 40 سال سے جھوٹ بول رہے تھے اور یوسف کو کنویں میں ڈالا اور ظلم کیا اور مجھے بھی رلایا پٹایا، حتیٰ کہ میں اپنی آنکھوں کی بینائی سے بھی محروم ہو گیا، تو اب یہ بخشش کے طلبگار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہیں معاف کروں گا تو تمہیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادائیگی ان کی ضروری ہے، سچی توبہ کی جائے اور عہد کر دیا جائے، اللہ میں سمجھ گیا ہوں کہ فلاں بندوں کے حقوق مجھ سے پائمال ہوئے، میں ان کا بھی ازالہ کروں گا، اور جو اللہ کے حقوق پائمال ہوئے اے اللہ میں ان کا بھی ازالہ کروں گا، اور پھر عزم بالجزم پکا عہد کر کے چل پڑے۔ ہم نے ایک دفعہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جی کئی ایسے ہوتے ہیں لوگ جن سے ہم نے نادانی میں غلطیاں ایسی کوتاہیاں ہو گئی ہوتی ہیں، وہ مر گئے ہیں، قبروں میں چلے گئے، اب کیا کرے؟ تو فرمایا کہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرو اور استغفار پڑھو۔ اس کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ ماہ رمضان کا جو جمعۃ الوداع ہوتا ہے اس میں جمعۃ الوداع سے لے کر جو ہے وہ عصر کی نماز سے پہلے کم از کم 3 تسبیح پڑھو، اللہم مغفر لی واغفر لہم، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور جن کے ساتھ میری طرف سے زیادتی ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے، اللہم مغفر لی واغفر لہم، اللہم مغفر لی واغفر لہم، اے اللہ مجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس توبہ جو وہ قبولیت کی گھڑیاں جو پورے سال کا نمائندہ دن ہے جمعۃ الوداع، سال میں کے افضل دنوں میں دن جو ہوتا ہے وہ عید الفطر عید الاضحیٰ نہیں ہے بلکہ وہ جمعہ ہے، اور جمعوں کا افضل جمعہ رمضان کا جمعہ، اور رمضان کے جمعوں میں افضل جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ تو اس کا جو اجر اور ثواب ہے اللہ تعالیٰ وہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اتنا کو اجر و ثواب بنا دیا جائے گا کہ اللہ نے قیامت دن کہیں گے
بھائی یا تو یہ اجر و ثواب لے لو جو تمہاری طرف سے وہ استغفار کرتا رہا، اور یا پھر اس کے ساتھ لیتر پولا کر لو جو کرنا ہے تم. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کہیں گی مولا وہ دنیا تو گزر گیا، آج تو ایک ایک نیکی کی بڑی ویلیو ہے، تو ہمیں یہ پہاڑوں کے پہاڑ مل رہے ہیں، ہم یہ سارا معاوضہ لے کے اس کو معاف کرتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں. تو گویا کہ حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اس کا ادراک کیا جائے، پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ انسان کرتا ہے لیکن پھر غلطی ہو جاتی، پھر کوتاہی ہو جاتی. انسان ہے نا، الانسان مرکب من السہو والنسیان، انسان بھول چوک سے مرکب ہے، تو غلطی ہو جاتی ہے. تو توبہ کا کفارہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے بارگاہ میں پھر رجوع کرے، مخلوق کا حق طلب ہوا ان سے معذرت کرے، اور اللہ سے پھر عہد جوڑے، جو کمپنسیٹ کرنا ہے، مثلا جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا کرے، جو زکاتیں نہیں دی ان کی زکات ادا کرے، اگر کوئی منت ماننی تھی اور منت پوری نہیں کی تو اس منت کو پورا کرے. تو اللہ حاضل قیاس اگر زندگی کی آخری سانس تک بھی کمی کوتاہی ہوتی ہیں تو مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، زندگی کے آخری سانس تک غلطی کا احتمال رہتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کا ڈر رہتا ہے، لہذا رکاوٹیں آتی رہیں گی، جو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے گا درجے بلند ہوتے رہیں گے. تو آخری سانس تک انسان اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کرتا ہے. تو لہٰذا توبہ کی بھی ہر حال میں لازم پکڑا جائے، 100 دفعہ بھی ٹوٹ جائے، 1000 دفعہ بھی ٹوٹ جائے، کنی والی توبہ بھنی میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا کرم تیرے تے آساں رکھن والا، میں انا تے تل کن رستہ کیوں کر ملے سنبھالا، اے تکے دیون والے چوکھے تو ہاتھ پکڑن والا. تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں بار بار توبہ کی جائے، بار بار رجوع کیا جائے. غلطی ہو جائے تب بھی رجوع کرے، نیکی ہو جائے پھر بھی توبہ کرے. اے اللہ نیکی تو کی ہے، وما قادر اللہ حق قدر ہی، لیکن اے اللہ ہم وہ نیکی کا حق ادا نہیں کر سکے جس طرح ہونا چاہیے تھا، ہم پھر بھی معافی کے طلبگار ہیں. جی بہت خوب، بہت زبردست. اچھا جی لسنرز، یہاں پہ ایک اور بریک لیتے ہیں. بریک کے فوراً بعد ہم واپس آتے ہیں تو مزید ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ بریک لیجئے، واپس آتے ہیں. اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ. جی لسنرز، ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اور شو ہے یہ اصلاح احوال. اس میں آج ہم بات کر رہے ہیں توبہ کے حوالے سے اور کس طرح سے اللہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں ایک اور سوال جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ سیرت طیبہ اور آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین کی طرز عمل سے توبہ کے اثرات اور نتائج پہ ایک تو روشنی ڈال دیجیے، اور دوسرا یہ بھی ساتھ میں ہمیں گائیڈ کیجیے کہ موجودہ دور میں اہل اسلام اور نوجوان نسل کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش کی طرف آ سکتی ہے. دیکھیں یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے، کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں اور انسان جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بلکہ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں اگر تم مجھ سے بخشش طلب نہ کرو غلطیوں پہ، کوتاہیوں پہ اور بے اعتدالیوں پہ، تو میں تم سب کو نابود کر دوں گا. تمہاری جگہ ایک نئی قوم لے آؤں گا جن سے غلطیاں بھی ہوں گی اور بار بار توبہ بھی کریں گے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا توبہ کرنا بہت عزیز ہے، پسندیدہ ہے. بلکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا رہا، مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو کیا تحفہ لے کے آؤں کہ تو خوش ہو جائے مجھ سے. تو آواز آئی کہ اے جعفر صادق، بات یہ ہے کہ میرے پاس خلوص والے سجد اور عبادتیں لانے کی ضرورت نہیں، وہ بہت سارے ہیں. میری بے لوث بہت عبادت کرنے والے ملائکہ ہیں، بڑی مخلوقات، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، قرآن نے بھی یہ گواہی دی. اور کوئی بہت زیادہ صدقات و خیرات کا تحفہ لانے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بے لوث بہت زیادہ مخلوق کی خدمت کرنے والے بھی بہت سارے موجود ہیں. تو مولا پھر کیا لاؤں؟ اللہ اکبر فرمایا کہ اے امام جعفر صادق، میرے پاس آنا ہے، تم عاجزی لے کے آؤ.
انکساری لے کے آؤ، درماندگی لے کے آؤ، اپنی نفی کر کے آؤ، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ نہ نیکی کرنے کی ہمت، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت الا باللہ، مگر تیرے کرم کے ساتھ، میں جو کچھ بھی ہوں تیرے کرم سے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانہ، اے میرے اولا مجھے پل جو آنکھ چپکنے کی دیر بھی کبھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، بلکہ مجھے اپنے کرم و فضل کے حوالے رکھنا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے، جے میں ویکھا عملاں ولے تے کچھ نہیں ہوں میرے پلے، تے جے ویکھا تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا میرے صحابہ، ہر کوئی اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا، عبادت سے نہیں، ذاتی اعمال سے نہیں کہ بہت نیک اعمال کیے، بڑے حج کیے، بڑی نمازیں کی، بڑی تلاوتیں کی، اور بڑے درود و سلام پڑھے، اور بڑے ذکر کیے، بڑے صدقات و خیرات ہوئے، بڑے جہاد کیے اور جانیں بھی قربان ہو گئی، اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا۔ تو ایک صحابی نے ذرا ہمت کر کے عرض کر دی، سرکار، اور آپ یعنی اب آپ تو معصوم من الخطا ہیں، آپ کی تو ہر عبادت ضرور مثل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں حسنہ کہا گیا آپ کی سیرت کو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت ہے تو میرے نقش قدم پہ چلو، تم بھی اللہ کے معبود ہو جاؤ گے۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیغام دے دیا کہ بھئی ہم کوئی، آپ ذکر کرے کوئی صوفی ثناء اللہ نہیں بن سکتے، ہم اللہ کی عبادت تو کیا، اللہ نے جتنے انعام و اکرام ہمیں دیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او میرے بندو تم میری نعمتیں گننے لگ جو، تم تو نعمتیں نہیں میری گن سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم تو ساری زندگی سر سجدے سے نہ اٹھائیں تو ایک لمحے کی، دیکھو نا کسی شخص نے عرض کی نا، حضور میں نے 5 حج کرائے اپنی اماں کو کندھوں پہ اٹھا کے، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا اور خدا کے بندے، حضور نے فرمایا کہ تو جب بچہ تھا، شیر خوار تھا، اور تو نے بستر کو گندا کر دیا، تیری ماں خود گیلی جگہ پہ سوئی رہی اور تجھے صاف جگہ پہ لٹایا یا اپنے سینے پہ لٹا لیا، تے 5 حج اور اس کی خدمت، تو اس ایک رات کے ایک لمحے کا جو ہے وہ بھی تو حق ادا نہیں کر سکا۔ تو بندوں کا حق بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ من لم یشکر اللہ من لا یشکر الناس، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، سرکار نے فرمایا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا۔ تو ایک ماں کا حق نہیں ہم دے سکتے، تو اللہ جو جس نے ساری ماؤں کو تخلیق کیا، 70 ماؤں سے بڑھ کے جو محبت کرنے والا ہے، تو لہٰذا انسان کو اس میں کبھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور وقت جو ہے وہ لرزہ ترسہ رہنا چاہیے، اور اپنے اعمال صالحہ کو بھی تہمت زدہ سمجھنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضور ارشاد فرمائیں کہ صوفی کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ دیکھیں باتیں تو بہت ساری آپ کہتے ہیں، جو فنا بقا کی منزلوں سے گزرا وہ صوفی ہے، جس نے حضور کی اتباع کا حق ادا کر لیا وہ صوفی ہے۔ فرمایا کہ سنو، صوفی کی ڈیفینیشن یہ ہے جو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بڑا گناہ گار نہ سمجھے وہ صوفی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو کافر، اور وہ کافر فرنگ جو سور کھائے، جو بدکاریاں کرے، جو شرابیں پیے، جو ہر قسم کی معصیتیں کرے، اس جیسا گناہ گار نہیں، اس سے بھی بڑا گناہ گار نہ سمجھے وہ صوفی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں تو ٹوٹلی اپنی نفی ہے، لا الہ نفی، اے اللہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھا حضور یہ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا لا الہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، بلکہ لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹاؤں مجھے کیا غرض نشان سے۔ جب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا ہے داؤد میرا شکریہ ادا کرو، عرض کی مولا میں تیرا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں، یہ شکریہ کے لفظ بھی تو نے دیے، یہ شعور بھی تو دیتا ہے، توفیق بھی تو دیتا ہے، الفاظ بھی تو دیتا ہے، مولا میں سب کچھ تیرے اوپر فدا کرتا ہوں۔ سرکار بھی جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے، پوچھا محبوب کیا لائے ہو؟ اللہ حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا تن من دھن سب کچھ تجھ پہ فدا کر کے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری لے کے آیا۔ تو حضرت اقبال نے بھی کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ جو تو اپنی پیشانی اور اپنی ناک اور اپنے ہاتھ اور دونوں پاؤں گھٹنے جو زمین پہ رکھ کے میرے آگے سجدہ کر رہا ہے، اے میرے بندے تیرے ایک سجدے کے بدلے ساری روئے زمین کی دولتیں میں تیرے قدموں میں ڈال دوں، تیرے اس سجدے کا معاوضہ نہیں بن سکتا، تجھے میں اس کا صلہ دوں گا، جب میرے پاس آئے گا تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، تمہاری ضیافتیں ہوں گی، جتنے وعدے کیے پورے کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا انسان کو نوجوان ہو یا بزرگ ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہمیں بزرگوں نے فرمایا کہ دن میں کم از کم ایک تسبیح لازمی استغفار کی کرو، لیکن وہ استغفار صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ والا الفاظ نہ ہو، بلکہ اس کی روح ہو، اس کے اندر رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، تو اس کے اندر تدبر ہو، تفکر ہو، اور وہ جذبے ہوں فدائیت کو، وہ جذبے ہوں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ انسان کو توبہ سے کبھی ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے، 1000 بار شکستی باز آ، 1000 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ کفارہ وہ یہی ہے کہ انسان کی جو کمی ہو اس کا ازالہ کرے، حقوق اللہ ہیں ان کو کمپنسیٹ کرے، ان کا جو قضا ادا کرے، حقوق العباد ہے تو ان بندوں کو کمپنسیٹ کرے، وہ میک اپ ڈیفیشنسی کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے امید رکھنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر بندے کے گمان کے مطابق اس کا ایسا معاملہ کرتا ہوں کہ اللہ ہم پہ اپنے فضل و کرم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، ہو رہی ہیں، لیکن وہ ہمیں توبہ کی توفیق دیتا رہے گا اور اپنے کرم کی چادر میں ڈھانپ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت زبردست طریقے سے آپ نے یہ جو توبہ کا مفہوم ہے اور توبہ کا جو ایک بیسکلی خلاصہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں توبہ طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، وہ آپ نے ہمیں سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے اور ہم لوگوں کو سچی توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی تو لسنرز یہ آج کا ہمارا شو تھا، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ اب کل ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اصلاح احوال کی ایک نئی ایپیسوڈ میں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے جس ٹاپک پہ کل ہی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ لوگ سنتے رہیں FM 107 قطر، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔